ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علماء کرام، مہمانان، نوجوانان ملت، بزرگان دین اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہم تمام کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بعدہ اس کے میں آپ کے سامنے دین علم کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس بات کا ارشاد فرمایا، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، لازم ہے۔ لہٰذا کیا ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر اور عورت پر بھی۔ آج تک ہمیں معلوم تھا صرف نماز ادا کرنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، بس یہی چیزیں ہمیں معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نہ نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ بات اب معلوم ہوئی شاید کہ علم کا حاصل کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان لڑکوں میں ہی دیکھ لیجئے یا مسلمان لڑکیوں میں دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو دین کا علم سے وابستہ رکھتے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ آج مسلمان نوجوانوں کے اندر دینی علم کی ضرورت ہے، کیونکہ آج مسلمان نوجوان رسوا ہے، مقدر کیا ہے، ذلت ہے آج مقدر نوجوانوں کی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دین علم سے دور ہے۔ اگر دین علم سے ہم دور ہے تو وجہ کیا ہے، ہم اس دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اپنے بندوں کو دنیا کے اندر، جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عبادت کس میں کرنی چاہیے، کیا عبادت صحیح ہے، کیا غلط ہے، کب معلوم ہوگا؟ جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے۔ اب ہمارے پاس دین کا علم ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کیا اعمال کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ کیا اعمال پیش کریں گے؟ جو بھی اعمال کریں گے یا وہ غلط ہوگی یا پوری زندگی میں ایک ایسا عمل ہوگا جو صحیح کر لیں گے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں سامعین کرام، یہی دو پانی کے باٹل ہے یہاں پر۔ اب معلوم نہیں ہے انسان کو اس میں پانی ہے یا اس میں پانی ہے، کیونکہ ایک میں پانی ایک میں زہر ہے۔ ہم پوری زندگی کیا ہے، بس لے لیتے پانی کو، اس کے بعد پانی پی لیتے، الحمدللہ بچ گئے۔ اب اسی طرح اب دوسری مرتبہ تو پانی نہیں لے سکتے، ہر مرتبہ تو انسان صحیح نہیں اٹھاتا، زہر اٹھا لیتا، پی لیتا، کیا ہوگا زہر پینے کے بعد؟ دنیا سے چلے گئے۔ تو عبادتوں کا مسئلہ بھی یہی ہے، آج ہمیں معلوم نہیں ہے کیا عبادت کرنا ہے اور عبادت کا طریقہ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس عبادتیں کر رہے، ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارے گھر والوں نے یہ اعمال کیے، بس ہم کر رہے۔ بھائی تحقیق کرو، آپ دین علم کو حاصل کرو۔ حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں، بھائی ہم دنیاوی علم میں بہت زیادہ ہے، بہت آگے ہے۔ چلو بھائی ایک آدمی کو بتلائیے جو دنیا کے عہدے میں بڑا ہو۔ کوئی ایک آدمی ہے نہیں ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، دنیا کے عہدے میں بھی نہیں ہے، نہ ہم دنیا میں ہے اور نہ ہم آخرت میں ہے، نہ دین کے اندر ہے۔ تو سامعین کرام، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ دین کی اہمیت، جنت میں جانا ہے یا نہیں، ہم لوگوں کو جنت کا راستہ آسان بنانا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا کرتا؟ جنت کا راستہ آسان بنا دیتا اللہ رب العالمین کن کے لیے؟ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سامعین کرام، نوجوان، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ آج ہمارے والدین جو 40 سال 50 سال اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے اور رخصت ہو جاتے ہیں، تو کتنے ایسے والدین ہوں گے، بدقسمت ہوں گے وہ والدین۔ کیوں بدقسمت ہوں گے؟ کیونکہ 40 سال تک تو زندگی گزار لی ہے، 50 سال زندگی گزار لی ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی طویل نعمت دی ہے اسے دنیا کے اندر، لیکن خود کا بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو کیا کرے آپ اپنے بچے کے لیے اس دنیا میں؟ بیکار ہے۔ چلو پڑھانے کی بات دور ہے، مغفرت کی دعا تو یاد دلا دیجیے اپنے بچوں کو۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، مغفرت کی دعا تک یاد نہیں ہے۔ اب امام صاحب جہری نماز پڑھیں گے تو پیچھے سے اٹک اٹک کے پڑھ لیتے، اگر سری نماز پڑھے تو معلوم نہیں، بس اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت یہی ہے۔ لہذا سامعین کرام، دین علم حاصل کرو، دین علم۔ اور سامعین کرام، کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین پوچھ لیا آپ لوگوں سے کہ اے بندے، میں نے تجھے 40 سال زندگی دی ہے، 50 سال زندگی دی ہے، کیا تو نے قرآن کے 40 آیتیں پڑھایا ہے، اپنی اولاد کو پڑھایا یا نہیں؟ اب اللہ رب العالمین پوچھ لے گا تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تو سامعین کرام، آج مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے تو وہ دین کا علم ہے۔ دین کا علم حاصل کرو، اس کی اہمیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تمام لوگ صرف اماموں کی، علماء کی برائی کرتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک اماموں کی برائی، علماء کی برائی۔ سامعین کرام، خود کی بیٹی کا نکاح آپ نہیں پڑھا سکتے اور نہ ہی اپنے والد کا نماز جنازہ ادا کر سکتے۔ آپ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے۔ اس کے باوجود صرف نشانہ کس کے پاس رہتا؟ ہمارا نشانہ ہمیشہ اماموں کے پاس رہتا، علماء کے پاس رہتا۔ تو سامعین کرام، تو یہ غلط ہے۔ آپ محنت کیجئے، آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کے اندر کس طرح جذبہ تھا، ہم صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، لیکن صحابہ کا جذبہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ صحابہ کرام کس طرح دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کو دیکھ لیجئے آپ لوگ۔ سامعین کرام، کھانے کے لیے کھانا نہیں رہتا تھا، پینے کے لیے پانی بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اور اصحاب صفہ صرف ایک چبوترا تھا، بس نہ جھاڑ تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن دین تعلیم کی لگن کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگن تھی، دین اسلام سے لگن تھی۔ سامعین کرام، صحابہ کرام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی دین اسلام کو دور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ دین اسلام کو سیکھتے گئے، مرتے دم تک صحابہ کرام دین اسلام کو سیکھتے گئے، اور اسی طرح وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو لہذا سامعین کرام، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم صحابہ کے راستے پر ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ سامعین کرام، صرف میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بس میرا مقصد ہے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو تاکہ آپ بھی دین کا علم حاصل کریں۔ لہذا میں اپنی بات کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر سامعین کرام کسی کو میری بات تکلیف پہنچی ہو آپ کو، لہذا میں معذرت کے ساتھ آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔